بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد کا روزانہ استعمال کرو، میٹھے پھل کھایا کرو، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ معدہ خراب ہونے لگے تو سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے، پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد ہوتا ہے اور بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے۔ پالک ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہیں۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ ادرک کے استعمال سے جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوتے ہیں۔ سبز چائے پینے سے چربی پگھل جاتی ہے۔ ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ دیر تک زندگی چاہتے ہو، جب آپ کو سخت بھوک لگے تب کھانا کھایا کرو۔ ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھاؤ۔ اگر حاملہ عورتیں کیلے کھائیں تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ حاملہ عورت گاجریں کھایا کرے، بچے کو زندگی بھر خون کی کمی نہیں ہوگی۔ املی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور ہلدی والا پانی پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ سفید مرغا گھر میں رکھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگاؤ اور منہ کو کھلا چھوڑ دو، سارا مواد نکل جائے گا، دانت کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگے ہیں تو آپ سونف کا استعمال کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہاری اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھا لینے سے آپ کی جلد ٹائٹ اور جوان رہے گی۔ کھجور اور انار کھانے سے بوڑھی سے بوڑھی بیوی بھی جوان نظر آنے لگتی ہے۔ انار کے استعمال سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں کو لیکوریا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ثابت ہوتی ہیں۔ اگر گلے کی خرابی کی وجہ سے آرام آ جائے، ادرک میں تھوڑا سا نمک ملا کر کھائیں، آواز کھل جائے گی۔ چنوں میں مصری ڈال کر اس کو مکس کر کے کھایا کرو، آپ کا نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، وزن کم ہوتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار اپنا صدقہ ضرور نکالا کریں، اس سے آپ مصیبت و پریشانیوں سے اور غموں سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ صدقہ دینے کا بہترین طریقہ: نمبر 1، ٹوٹا چاول اور باجرہ پرندوں کو ڈالیں۔ چینی اور گڑ چیونٹیوں اور کیڑوں مکوڑوں کو ڈالیں۔ آٹے کے ساتھ گولیاں بنا کر آبی جانوروں کو ڈالیں۔ بکرے کی کلیجی یا بیف کی کلیجی کا صدقہ کریں۔ چھوٹے بچوں کو میٹھی چیزیں بانٹ دیں، ٹافیاں یا مٹھائی وغیرہ۔ نہار منہ روزانہ کھجور کا دانہ کھانے سے معدہ توانا اور فٹ رہتا ہے۔ وقت، دوست اور رشتے انسان کو مفت ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد گلقند کھانے سے زندگی بھر آپ کی جلد نہیں لٹکے گی۔ اگر آپ کے منہ میں چھالے ہیں تو آپ گلقند کا استعمال کریں۔ پاؤں کی مالش میں صحت و تندرستی چھپی ہے۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلا کی کسی بھی تیل سے خوب مالش کیا کریں، کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ جسم کا مساج یا مالش کرنے سے عضلات مضبوط ہوتے ہیں اور جلد کی عمر بڑھتی ہے۔
بالوں کی چمک دمک میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے اور نیند بہتر ہوتی ہے۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے دل کی نالی کبھی بند نہیں ہوگی۔ اگر جو ٹی بی کا مریض ہے تو وہ ٹماٹر کھانے سے گریز کرے۔ مسوڑوں میں ورم اور دانت میں درد ہو تو سونٹھ، نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر دانتوں پر ملیں، انشاءاللہ بہت جلدی افاقہ ہوگا۔ جو لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے، اور بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مرد کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ کچا امرود کھاؤ، دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، کلیجی، پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بکرے کا گوشت گرم اور گائے کا گوشت ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے۔ جب بھی کھائیں ساتھ میں سلاد اور رائتہ ضرور لو، کیونکہ یہ جلدی ہضم کرنے میں مددگار ہے۔ منہ بھر کے مت کھاؤ، کیونکہ اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھانے سے جسم کبھی نہیں تھکتا۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ چہرے کی چکنائی کو دور کرنا ہے تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ پکا ہوا امرود کھا لیا کرو، اس سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اپنے کھانے پر اداس کبھی نہ ہونا، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ دایاں گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھ کر کھانے سے کبھی گردہ فیل نہیں ہوتا۔ اگر سانس لیتے وقت درد محسوس ہوتا ہے تو یہ پتے میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ ہفتے میں ایک بار پانی میں ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ چنبیلی کا پھول سونگھ کر سونے سے خواب اچھے آتے ہیں۔ دودھ کے ساتھ ڈبل روٹی کھانے سے دبلا پن دور ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ دودھ کے ساتھ ڈبل روٹی کھا لیں۔ اگر اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہو تو آلو ابال کر کھایا کریں۔ بھیڑ کا دودھ پی کر سونے سے چربی کم ہوتی ہے۔ نہار پیٹ گڑ والا پانی میں 1 چمچ کالا نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ تندرست رہتا ہے۔ آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ ناک پر تیل لگا کر کچھ دیر مساج کرنے سے ڈپریشن کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر پڑتا ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے لگتے ہیں۔ کم کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ پیٹ کی گیس کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ پھول مکھانے کھانے سے رنگ نکھر جاتا ہے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک نہ جائے تو نمکین پانی سے کپڑے دھویا کریں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ چہرے کا رنگ سانولا ہو تو اس کے لیے گلاب کا عرق فائدہ مند ہے۔ جو بچہ رات کو نہیں سوتا تو ایسے بچے کو شہد چٹائیں، جلدی نیند آ جائے گی۔ کھجور کھانے سے نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ پیٹ کے بل سونے والے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ نہار منہ دودھ پینا ہڈیوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ بدن کی الرجی کو دور کرنے کے لیے بکری کا دودھ پی لیا کرو۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہے گی۔ اگر اپنا وزن کم کرنا ہے تو نہار منہ گرم پانی میں شہد ملا کر پی لو۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جائے گا۔
بارش کے موسم میں تیز پات کے پتے چلانے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ حبس والی جگہ پر رہنے والے افراد کے اعصاب دنوں میں ہی کمزور ہو جاتے ہیں۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ ان میں تمام غذائی اجزاء موجود ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ لوز موشن اور متلی وغیرہ ہو تو چند قطرے لیموں، لونگ اور پودینے کا قہوہ بنا کر پی جائیں۔ بوڑھی عورت بھی اگر جوان رہنا چاہتی ہیں تو وہ ٹھنڈی چیزیں کم استعمال کیا کریں۔ اگر کسی بھی مرد کا جسم کمزور ہونے لگے تو وہ لونگ والا پانی پی لے، جسمانی طاقت واپس آ جائے گی۔ سوتے وقت ایک ہی بازو پر وزن ڈال کر سونے سے بازو میں درد ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ بڑھاپا محسوس کرنے لگے ہو تو دودھ میں 2 دانے بادام کے ڈال کر روزانہ نہار منہ پی لو۔ اس سے آپ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤ گے، کبھی بڑھاپے میں کمزوری نہیں ہوگی۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ چہرے کا رنگ نکھارنا ہے تو ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں 1 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ بدن میں چستی پیدا ہو جاتی ہے، بواسیر کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پھیپھڑوں کی خرابی کا مسئلہ ہو تو انگور پر نمک لگا کر کھا لیا کرو۔ ٹماٹر کے ساتھ دودھ مت استعمال کرو، اس سے خرابی ہو سکتی ہے۔ ٹی بی کا مریض ٹماٹر کھانے سے گریز کریں۔ اونٹنی کے دودھ میں بڑی الائچی ڈال کر پینے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ چینی کو پیس کر رکھ لو، رات کے وقت صابن میں ڈال کر چہرے کو دھو لو، چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی اور چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، آپ میری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں لیکن ویڈیو کو لائک کیوں نہیں کرتے؟ پلیز ایک لائک ضرور کر دیں۔ کھجور ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگ جاتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ گھٹنوں پر ہلدی کا مساج کرنے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ ناف میں ویسلین لگا کر سونے سے بدن بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بدن سست ہو جائے اور تھکاوٹ رہے تو بھینس کا کچا دودھ پی لو، دوبارہ بدن میں چستی آ جائے گی۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے، کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی، اور اس سے ریڑھ کی ہڈی کے درد کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ روزانہ نہانے سے کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے بادی بواسیر کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دار چینی کا استعمال کیا کرو۔ پلکوں کو گھنا کرنا ہے تو سوتے وقت پلکوں پر عرق گلاب لگا کر سو جایا کرو۔ کالے ہونٹوں پر دہی کی بلائی لگا کر سو جاؤ، صبح کو ہونٹ لال ہوں گے۔ زنگ والی جگہ پر کپڑوں والا نیل ڈال دینے سے زنگ اتر جاتا ہے۔ ہری سبزی کھانے سے جوانی قائم رہتی ہے۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ دہی میں کالی مرچیں ڈال کر کھانے سے ہمیشہ جوانی قائم رہتی ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھونک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے اور معدے کی تیزابیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ زیر ناف بالوں پر لیموں لگا کر صاف کرنے سے بال آسانی سے اتر جائیں گے۔
دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1، معدے کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے، ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، درد کو برداشت کرنے کی طاقت آتی ہے۔ پیاز کھانے سے انسان کے بدن میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہوتا ہے۔ ہمیشہ کم مصالحے اور مرچیں استعمال کریں، زندگی بھر آپ کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کی چائے بنا کر پی لو، اس سے آپ کے پیٹ کا درد فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے اور خون کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، ورنہ بدن پر داغ بن جائیں گے۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھا لینے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے، جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ کلونجی شوگر کی بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ 5 ہفتوں تک صرف 7 دانے، 3 دانے فجر کے وقت، عصر اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ کھا لیا کرو، شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کلونجی جسم میں 1000 بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ کھانے کے بعد پانی مت استعمال کیا کرو تاکہ آپ دیر تک جوان رہ سکو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا، تو یہ سراسر غلط تصور ہے۔ کولڈ ڈرنک کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ جس گھر میں کچی روٹیاں پکتی ہیں، ایسے گھر سے رزق ختم ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن ختم کرنے کا بہترین طریقہ، اللہ سے رابطہ مضبوط کریں، کچھ وقت باہر کھلی فضا میں سیر کریں، روزانہ ورزش کیا کریں، خود سے مثبت باتیں کریں اور اپنوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ اس سے ڈپریشن کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ شادی میں کیسی بھی رکاوٹ ہو جائے، نماز عشاء کی بعد اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر 1 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرو۔ مقصد پورا ہونے تک یہ عمل ضرور کرو۔ دانت کے شدید درد منٹوں میں ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے 2 چمچ شہد میں لہسن کے 2 جوے لے کر اچھی طرح کوٹ کر انہیں دانتوں پر ملیں۔ انشاءاللہ درد 2 منٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ چائے میں سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض جیسی بھی ہوگی ختم ہو جائے گی۔ سونف کے استعمال سے پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دینے سے درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ جو عورتیں بانجھ پن کی وجہ سے بچنا چاہتی ہیں تو وہ چربی والے گوشت کا استعمال مت کریں۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، لیکن ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کبھی نہیں کر سکتے۔ بچپن سے ہی اپنی خواہشات، اپنے خوابوں کو دفن کرنا سیکھ لیتی ہیں۔ کبھی ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں تو کبھی بھائیوں کی فکر میں گل رہی ہوتی ہیں۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ اگر شوگر کا مسئلہ ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے، تھکن سی رہنے لگے، تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پی لیا کریں۔ آپ کی شوگر اور جسمانی کمزوری
دور ہو جائے گی۔ زیادہ نمک دل کو کمزور کرتا ہے اور پٹھوں میں کمزوری کی وجہ بنتا ہے۔